بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے خوشخبری لائے ہیں۔ بجٹ 2024 کی تیاریاں اپنے عروج پہ ہیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوگا، خبر آ چکی ہے۔ پینشن میں اضافہ کتنا ہوگا، محکمہ خزانہ کی ایک خبر ہمارے پاس ہے جو کہ آپ سے ہم شیئر کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں۔ ناظرین، پچھلے کافی عرصے سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس دفعہ تنخواہوں کے اندر اضافہ ممکن نہیں ہو سکے گا، تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پینشن ہے، پینشن کے اندر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اس بارے میں ایک مستند خبر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کتنا اضافہ ہوگا تنخواہوں کے اندر، اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تنخواہوں کے اندر اضافہ تو ہونے جا رہا ہے اور پینشن کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنا اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور خبر بھی گردش کر رہی ہے جس میں ایڈوانس سیلری کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ مارچ میں دی جائے گی۔ تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایسے ملازمین جو کہ کرسچن کمیونٹی سے جن کا تعلق ہے ان کو وہ ایڈوانس مل رہی ہے۔ اس بارے میں جو رول ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا عید کے موقع پہ ہمیں مل رہی ہے، یعنی مسلم کمیونٹی کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ اچھا، اب ایک خطرناک خبر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرول مزید مہنگا کرنے کے لیے IMF کا دباؤ۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پیٹرول پر 18% GST بحال کرنے یا پیٹرولیم لیوی 60 روپے سے بڑھا کر 100 روپے لیٹر کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ سرحدوں پر پیٹرولیم کی ذیلی مصنوعات کی سمگلنگ روکنے کے لیے مؤثر اقدامات اور سگریٹ پر وفاقی ایکسائز ڈیوٹی یکساں شرح سے لاگو کرنے کی تجویز بھی ہے۔ ناظرین، IMF کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور پیٹرول جو ہے مزید مہنگا لازمی ہوگا، تو اس کے لیے تیاریاں کر لینی چاہیے۔ تو پہلے ہی جو سرکاری ملازمین ہیں اور پوری عوام، پاکستان کی ساری عوام جو ہے وہ اس مہنگائی کے زور کے اندر دبی پڑی ہے، مہنگائی کی وجہ سے یہ قوم پسی ہوئی ہے۔ تو مزید جو ہے چیزیں مہنگی کی جا رہی ہیں۔ اب پیٹرول جب مہنگا ہوگا تو صرف پیٹرول ہی مہنگا نہیں ہوگا، اس کا امپیکٹ باقی بھی چیزوں پہ پڑے گا۔ تو بہرحال یہ ایک انتہائی جو ہے وہ بری خبر ہے تمام پاکستانیوں کے لیے کہ پیٹرول اور اس کی مصنوعات جو ہے مزید مہنگی کی جائیں گی۔ یہ پہلے بھی خدشہ تھا، پہلے بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی، اس میں ہم نے یہ خدشے کا اظہار کیا تھا۔ تو اب جو ہے وہ مزید جیسے جیسے IMF کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، وہ بھی دباؤ میں آتے جا رہے ہیں، اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے پیٹرول کی جو مصنوعات ہیں جو کہ ان کی بھی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ ایک خبر ہے آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کی تیاریاں شروع، یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو خبر سنائی تھی۔ وزارت خزانہ نے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے کرنٹ اور ترقیاتی بجٹ کے تعین کے لیے اسپیشل سیکرٹری وزارت خزانہ کی زیر صدارت ترجیحاتی کمیٹی کے اجلاس 30 مارچ تک جاری رہیں گے۔ کمیٹی آئندہ مالی سال کے وفاقی کرنٹ اور ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ لگائے گی۔ اسی طرح سے صوبائی سطح پہ بھی کمیٹیاں بن چکی ہیں اور یہ سارا کام بجٹ کا جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ طے پا چکی ہیں، اور فائنل اپروول جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے کیبنٹ کے اندر اور اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جائے گا، اس کی اپروول ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے معاملات پہلے ہی انڈر دا ٹیبل جو ہے وہ طے کر لیے جاتے ہیں، وہ ایک فارمیلٹی ہے جو کہ پوری ہوتی ہے اسمبلی کے اندر۔ تو بہرحال اچھا، اب یہ ہمارے پاس ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی آپ سے ایک بات شیئر کی تھی کہ کافی ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ جو پے اور الاؤنسز وغیرہ اور پینشن ہے وہ منتھ کے مارچ کی جو ہے وہ ایڈوانس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کو دی جا رہی ہے۔ تو جی ہاں، دی جا رہی ہے، لیکن یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو کہ جن کا تعلق صرف اور صرف کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہے، اور چونکہ آگے ایسٹر کا تہوار آ رہا ہے تو ایسٹر کے تہوار کی وجہ سے ان کو سیلری پہلے ملے گی۔ اچھا، تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص کمیونٹی کی وجہ سے یہ دی جا رہی ہے، یعنی نیگیٹیوٹی ذہن میں لانے کی بجائے
یہ ایک رول ہے، رول میں یہی ہے کہ 20 تاریخ کے بعد اگر کوئی ریلیجیس تہوار آ جاتا ہے یا کسی قسم کا کسی بھی کمیونٹی کا تہوار آ جاتا ہے تو اکارڈنگ ٹو رول اس کو جو سیلری ہے اس کی ریمبرسمنٹ ہو جانی چاہیے، ایڈوانس میں ہو جاتی ہے اس کی ریمبرسمنٹ۔ تو اب ان کا تو تہوار پہلے آ رہا ہے، لیکن جو مسلم کمیونٹی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو عید کا تہوار ہے وہ آ رہا ہے 10-11 اپریل تک۔ تو اب یہ رول کے مطابق تو ہے ہم اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، یعنی مسلم کمیونٹی کی کو جو ہے وہ کسی قسم کی تنخواہ ایڈوانس میں نہیں ملے گی۔ ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جس طرح سے مہنگائی ہے اور جس طرح سے جو ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 10 تاریخ تک اپنی جیبیں اپنی پاکٹ، اسی طرح سے پینشن بھی 10 تاریخ تک اپنی جیبیں خالی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بقیہ جو 20 دن ہیں وہ ایسے گزرتے ہوں گے جیسے کہ فاقہ کش لوگوں کے گزرتے ہیں۔ تو اب ناظرین آپ کے ساتھ اہم خبر شیئر کرتے ہیں۔ بجٹ 2024-25 میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا امکان۔ اب یہ کتنا امکان ہے؟ عوام کو ریلیف دینے کے لیے نئی حکومت اپریل 2024 سے تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا اعلان کر سکتی ہے۔ نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے پینشن کا پرانا نظام ختم، کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ یہ خبر ہے اسلام آباد کی وفاقی حکومت کی جانب سے۔ آئندہ مالی سال 2024-25 کے وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ایڈ ہاک الاؤنس کی مد میں 10 سے 15% تک اضافے کا امکان ہے، جبکہ جو پینشن حضرات ہیں ان کی پینشن میں صرف اور صرف 5 سے 10% اضافے کا جو ہے وہ امکان ہے۔ اب اس کے علاوہ جو میڈیکل اور کنوینس الاؤنسز ہیں ان کے اندر بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ اضافے کا امکان موجود ہے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ وزارت خزانہ کے جو ریگولیٹری ونگ ہے وہاں سے یہ خبر ہمیں موصول ہوئی ہے، اس کے ذرائع نے یہ خبر دی ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے سے متعلق تجاویز تیار کی جا رہی ہیں، اور اب یہ جو نئی حکومت ہے اس کے جو منتخب شدہ وزیر اعظم ہیں ان کو یہ پیش کر دی جائیں گی، اور جو حتمی فیصلہ ہے وہ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف ہی کریں گے کہ آیا کہ اس کے اندر یہی 10 سے 15% اضافہ اور پینشن کے اندر 5 سے 10% اضافہ کرنا ہے یا یہ بھی نہیں کرنا یا زیادہ کرنا ہے۔ لیکن تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور جو اب ارباب اختیار ہیں، جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پچھلے ادوار میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑھتی تھی، تو آپ تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی تنخواہیں کتنی بڑھنے والی ہیں۔ خیر یہ تھی آج کی خبر، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔